جی السلام علیکم شاہ جی. جی وعلیکم السلام. شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. شاہ جی ہفتہ اتوار پھر چھٹی کا دن تھا تو اس دوران پھر بڑی خبریں آ گئی تو ہم نے کوئی مس کر دی ہیں. بالکل ہم نے مس کی ہیں یار. ہفتہ اتوار تو بہت ہی زبردست 2 دن رہے. ظاہر چھٹی کی وجہ سے ہم آفس نہیں آئے, ہم نے اور بہت سارے کام نہیں کیے, اس وجہ سے بہت ساری چیزیں ہماری مس ہوئی ہیں. اس میں سب سے بڑی جو ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ ہماری مسنگ ہے وہ آسما جہانگیر پیس کانفرنس تھی. وہ کمال کی چیز نکل گئی ہے یار, مجھے اس کا افسوس ہوا ہے. اس میں سب سے پہلے تو میں آج ذکر جو کروں گا, اور میں یعنی سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے اور لوور کورٹس کے ججز سے معذرت کے ساتھ میں کچھ سخت باتیں بھی کروں گا آج. یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو ایڈریس تھا, انوگرل سیشن تھا اس کا, اس کے حوالے سے یہ آسما جہانگیر کانفرنس پہ جسٹس صاحب نے بہت اچھی باتیں کی, بہت ساری باتیں کی. انہوں نے ماضی سے نکالا, آگے لے کے آئے. میں حال میں رہوں گا, میں ماضی میں نہیں جاؤں گا, میں حال کے حوالے سے ہی بات کروں گا. انہوں نے کہا جی کہ آپ اداروں کا نام لے کر نہ بات کریں, آپ لوگوں کے حوالے سے جو کرٹیسائز آپ نے کرنا ہے وہ لوگوں کا نام لے کے کریں. بات یہ ہے ود ڈیو اپالوجی, ڈیو رسپیکٹ, آنریبل جسٹس, کیا آپ مجھے بچائیں گے اگر میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں؟ ایز انڈیویجول میں کرٹیسائز کرتا ہوں اس لیے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے ایز پاکستانی, ایز این آرڈینری پاکستانی, میں ایک عام شہری ہوں. میرے پیچھے کوئی فوجی نہیں ہے, میرے پیچھے کوئی پیسہ نہیں ہے, کوئی جاگیردار سرمایہ دار کا میں بیٹا نہیں ہوں. میں ایک عام آدمی ہوں, 60 سال کا ہو گیا ہوں. جرنلزم میں نے کیا ہے, 35-36 سال ہو گئے ہیں. 87 سے میں پاکستان ٹائمز سے میں نے شروع کیا تھا اور آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچ گیا ہوں, ریٹائرمنٹ کی ایج کو آ گیا. لیکن آج اگر میں آپ سے کچھ باتیں کہوں آپ مجھے بچائیں گے؟ میں آپ سے ڈائریکٹ پوچھ رہا ہوں. اب میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں. آپ نے کہا کہ جی آپ کسی ادارے کا نام نہیں لیں. ریسنٹ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ادارے کا نام ہی لینا بنتا ہے. ایک شخص کا نام میں کیسے لوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک فراڈ, ایک شخص نے مجھ سے, میری وائف سے 6,60,000 روپے لیے کہ میں گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہوں اور میں بینک سے لیتا ہوں اور میں آپ کو دلواؤں گا. 2 مہینے ہو گئے ہیں, اگست کی 15-16 کی یہ بات ہے. اس سے بات ہوئی, اس کو پیسے دے دیے, سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد نہ وہ شخص گاڑی دے رہا ہے نہ پیسے دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اس نے چیکس دیے, 2 چیکس دیے, وہ دونوں چیکس باؤنس ہو گئے. اب پچھلے 1 مہینے سے میں مختلف پولیس اسٹیشنز کے چکر لگا رہا ہوں. کوئی پولیس اسٹیشن, ان کو بتاتا ہوں کہ میں جرنلسٹ ہوں, اس کے باوجود ایک اسٹیشن والا کہتا ہے جی آپ فلاں جگہ چلے جائیں. میں نے, وہ اس کی رہائش ہے وہاں پہ مناوا والی سائڈ پہ, میں مناوا پولیس اسٹیشن گیا. انہوں نے کہا جی کہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ یہ کاز آف ایکشن وہاں پہ ہے, آپ وہاں پہ جائیں. پیراگون میں نے پیراگون برکی اسٹیشن گیا. انہوں نے کہا جی کہ چیک باؤنس کہاں سے ہوا؟ میں نے کہا جی یہ طفیل روڈ برانچ میں جو اکاؤنٹ تھا میری میسز کا اس میں جمع ہوا. انہوں نے کہا جی آپ سرور روڈ تھانے جائیں. دوسرا اس نے دیکھا, اس نے کہا جی یہ دوسرا چیک جو ہے یہ باؤنس ہوا ہوا, یہ تو داروغہ والا سے ہے, آپ باغبان پورہ جائیں. اب مجھے آپ بتائیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, آنریبل جسٹس, میں آپ سے بات کرتا ہوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ مجھے کہاں سے کیسے اس کا جواب لے کے دیں گے؟ آپ کیسے میری داد رسی کریں گے؟ ایک عام آدمی کا انصاف تو بات کی بات ہے نا. پہلے تو آپ مجھے اس بندے کو پکڑیں. پولیس کیس ہی نہیں درج کر رہی ہے, وہ اس جگہ بھیجتا ہے, وہ دوسری جگہ بھیجتا ہے. میں شہر کے اندر پھر کے خوار ہو کے آج مجھے یہ فورم جو میں نے ہم نے شروع کیا ہے, میں اس فورم سے سوال کرتا ہوں, آپ مجھے کیسے لے کے دیں گے؟ دوسرا میں آتا ہوں, اب یہ بھی گڑبڑ والا ہے, اس میں ہو سکتا ہے میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب میں آرمی کی بات کرتا ہوں. آرمی ایک ادارہ ہے, میں کس شخص کے خلاف بات کروں؟ میرے دادا کی پراپرٹی 1958 میں والٹن ایئرپورٹ ایکسپینشن کے لیے اس وقت زمین ایکوائر کی گئی. اس میں میرے دادا کی پراپرٹی تھی 26 کنال, وہ ایکوائر نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی, کیا ہوا, وہ بات کی بات ہے. 58 سے لے کے آج 2022 آ گیا. ہم لوگ اس کے پیچھے ہیں کہ وہ زمین ایکوائر کر لی جائے. اب میں اس کا آگے آپ کو بتاتا ہوں.
اس کی فرد کے اوپر لکھا گیا ہے مقبوضہ ملٹری. اب اس میں کس شخص کا میں نام لوں؟ یہ ایک ادارے کا نام ہے نا, مجھے ادارے کو کرٹیسائز کرنا ہے نا. میں نے, میری فیملی نے, میرے بڑے بھائیوں نے, میرے کزنز نے, ان میں سے بہت سارے تو اب ان کا انتقال ہو گیا, اب ہم 100 سے زیادہ وارث ہو گئے ہیں اس میں. انہوں نے کوشش کی, سارا کچھ کیا, سول ایویشن والوں سے بات کی, کیونکہ سول ایویشن کے پاس تھا. سول ایویشن آرمی کے انڈر آتا ہے. سول ایویشن والے بات ہی نہیں کرتے تھے. کسی جگہ پہ کورٹ میں گئے, کورٹ سے کیس کیا, کورٹ نے بتایا کہ جی یہ زمین جو ہے سول ایویشن کے پاس ہے. اس کے بعد سول ایویشن والوں نے مانا. یہاں کے وہ جو ایئرپورٹ مینیجرز تھے 2 3 4, انہوں نے لیٹرز لکھے ڈی جی کو. ڈی جی نے کچھ نہیں کیا, وہ بلکہ اس کو معاملے کو ٹالتے رہے, آگے چلاتے رہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے بعد اگلا حصہ اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ یہ ہوا کہ 2014 میں میرے کزن نے, جن کے پاس پاور آف اٹارنی تھی, جنرل پاور آف اٹارنی, انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی سول ایویشن کے اگینسٹ. 2000 اب پھر ڈیو اپالوجی, میں معذرت کے ساتھ میں اپنے آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ میں بچا کے چلوں. اگر کچھ ہوتا ہے آپ مجھے بچائیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. اب میں ان کا نام لے رہا ہوں جج کا. 2015 سے جسٹس شاہد جمیل خان صاحب اس کیس کو سن رہے ہیں. 2021 میں آ کے اس کیس کو ہمیں واپس لینا پڑا, اس لیے کہ عمران خان صاحب نے, جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے, انہوں نے ایئرپورٹ ختم کیا, والٹن ایئرپورٹ. انہوں نے یہ زمین جو تھی ایک ڈسٹرکٹ, وہ کیا, لاہور سینٹرل بزنس ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی. زمین اس کو منتقل ہو گئی. میں نے سول ایویشن کے ڈی جی صاحب سے بات کی, ملا ان سے. انہوں نے کہا جی اب آپ کا ہمارا کیس ختم ہو گیا, آپ جائیں اس کے پاس, پنجاب گورنمنٹ کے پاس. آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے آپ جج ہیں, کہ ایک ریٹ کا فیصلہ 6 ماہ میں ہونا چاہیے. کیا یہ کوئی قانون ہے, کوئی آپ کا حکم ہے سپریم کورٹ کا؟ لیکن اتنے سال کے بعد 2015 سے لے کے 2020 تک 5 سال میں ریٹ کا فیصلہ نہیں ہوا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہاں پہ تو چلیے میں نے جسٹس صاحب کا نام لے لیا, لیکن کیا اس میں ہائی کورٹ پوری نہیں انوالو ہوتی؟ آپ کا سسٹم انوالو نہیں ہوتا؟ آپ اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ آپ مجھے انصاف کیسے لے کے دیں گے؟ اب مجھے نیا کیس کرنا پڑے گا, میں پنجاب گورنمنٹ کے کیس چیک کروں گا, پنجاب گورنمنٹ کو پکڑوں گا میں. آپ مجھے بتائیے. اب یہ میرے 3 سوال آپ کی طرف آ گئے ہیں. آپ مجھے اس میں کیسے انصاف دلوا سکتے ہیں؟ آپ مجھے کیسے ڈیفینڈ کریں گے اگر کوئی ادارہ میرے خلاف کوئی ایسی موو کرتا ہے؟ ہم نے کوشش کی, کسی ایک پراپرٹی ڈیلر سے بات کی, اس کو بتایا, اس کو پیپرز دکھائے. اس نے ایک چھوٹی سی بات کی, اس نے کہا جی کہ آپ کے جو ریونیو ریکارڈ میں جو مقبوضہ ملٹری لکھا ہوا ہے نا, وہ آپ اس کو کسی طرح سے ختم کروا دیں تو آپ کی زمین بک سکتی ہے. اب وہ زمین جو پچھلے 60 سال سے جس کا انتظار کرتے ہوئے میرے سارے بڑے, میرے والد 6 بھائی تھے, 2 بہنیں, میری دادی, وہ سب انتقال کر گئے. اس سے بعد اگلی نسل ہماری آ گئی, میرے بڑے بھائی, میری بڑی سسٹر, وہ انتقال کر گئے. میری پھوپھی کے 3-4 بیٹے وفات پا گئے, چچا کے بیٹے, تایا کے بیٹے. اب وہی 100 سے زیادہ حصہ دار ہیں. اب ہمیں کون اس کو انصاف لے کے دے گا؟ جیسے صاحب میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے, اگر کوئی سو موٹو لینا ہے تو آپ اس پہ لیجئے, ہمیں انصاف دلوائیے. ورنہ یہاں پہ کوئی سسٹم, کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہے, رول آف لا پاکستان میں نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ آپ سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی میں نے غلط بات کی ہے آپ اس میں مجھے پکڑ لیجئے اور مجھے پھر بتائیے کہ میں نے کیا غلط کہا ہے. ورنہ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ انصاف دلوائیں. یہ 3 سوال ہیں میرے پاس اس وقت کہ مقبوضہ ملٹری جگہ جو ہے اس کو آپ, آرمی کا ادارہ ہے, اس سے کیسے آپ مجھے لے کے دیں گے؟ پولیس کیس کیسے درج کروا کے دیں گے اس شخص کے خلاف جس نے فراڈ کیا, چیٹ کیا, اس کے خلاف کیسے کیس درج ہوگا؟ اور تیسری بات, ہائی کورٹ, اس کو آپ کیسے ٹھیک کریں گے؟ میں نے جسٹس صاحب کا نام تو لے دیا, کل کو وہ اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگتی ہے, مجھے پکڑ لیتے ہیں, میں تو ایک عام آدمی ہوں نا, میں تو کچھ نہیں کر سکتا نا. کوئی طاقتور ہوتا, کوئی جاگیردار کا بیٹا, کوئی پارلیمنٹیرین, کوئی سینیٹر ہوتا,
پھر کوئی فوجی کا کوئی ہوتا, اس کو تو کچھ نہیں ہونا تھا, میں تو پکڑا جاؤں گا. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, پلیز سنیں میری بات, اور مجھے جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس پاورز ہیں, آپ مجھے انصاف لے کے دیں.